وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. وفي موضع الآخر وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد اسقدام ذكره قصة مختصرة. وأحسن منك لم تر قط عني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مورعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. اتنے اولا والا ہے، اتنے بالا والا ہے، بلند سے بھی بلند مقام پانے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ بلند ہے. میرے آقا کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے. آج دیکھیں، آج کا دن کتنا پر مسرت دن ہے، ساعتوں اور رحمتوں سے لبریز دن. آج حضور کے ہر غلاموں کے، اگر ان کے غلاموں کے دلوں کو کھنگالا جائے، ان کے چہروں کو دیکھا جائے، تو آج وہ چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں. آج دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور ہر زبان پر صرف یہی بات آ رہی ہے کہ اس دن آمنہ کا لال آیا، اس دن رحمت للعالمین آیا. یہ دن 12 ربیع الاول کا دن امت نے اس بات پر اتفاق کیا، اس بات پر اجماع کیا کہ یہ جو دن ہے ماہ ربیع الاول کا دن، جس کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ دن وہ دن ہے کہ اس دن حضور سید عالم رحمت للعالمین اس جہاں کے لیے، اس عالم کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کائنات میں آئے تو رحمت بن کر آئے. آج لوگوں کا دل اس بات کی شہادت دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور سے سچا عشق رکھنے والے ہیں، جو حضور سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی ثنا و توصیف بیان کرنے والے ہیں، جو حضور کے فضائل سننے والے ہیں، وہ آج خوشی سے جھوم رہے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کو سجا دیا، اور گھروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے چہروں کو بھی سجانے کی نیت کر لی، اپنے لباس کو بھی سنوار دیا، اور اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ اور آج کا دن میں یہی کہوں گا کہ وہ شخص بدبخت ہے، نامراد ہے، جو حضور کی تشریف آوری اور حضور کی آمد سے خوش نہیں. کیونکہ دو طبقات
جو مومن ہے، اب مومن کا مصطفیٰ سے تعلق ہے، کیوں تعلق مصطفیٰ کو کس طرح سمجھا جائے؟ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں کھانے تقسیم کرتا ہے، گھر گھر میں دروازہ بجا کر گھر گھر میں جا کر وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرے گھر میرے بچے کے یہاں ولادت ہوئی ہے، آج میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اس خوشی کے مارے وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو باپ ہے اس کا اس بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اگر دو گھر چھوڑ کے دیکھا جائے، دو گھر چھوڑ کے اگر کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو جس کے یہاں ولادت نہیں ہوئی، دو گھر چھوڑ کے ولادت ہوئی تو جس کے یہاں ولادت نہیں ہوئی ہے وہ مٹھائی تھوڑی تقسیم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو گھر چھوڑ کے اس کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے آقا و مولا ہے کہ اس کائنات میں آئے تو گھر گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں، گھر گھر میں جشن بن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رسول اللہ سے تعلق ہے، لہذا اس تعلق کا اظہار خوشیاں بنا کر جشن بنا کر ہی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا تعلق مصطفیٰ سے ہے، ہم نبی والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، حضور کا جشن منانے والے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں۔ شیطان کو اس دن تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد سے تل ملا اٹھتا ہے، وہ درد سے تل ملا اٹھتا ہے اور شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو بیوائیں بھی یاد آ جاتی ہے اور اعتراضات کے انبال لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر اتنی گمراہیت پھیلا دی جاتی ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ ربیع الاول لکھا، ان کے امام نے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ یہ 7 اقوال اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا پیر غوث اعظم، انہوں نے تو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوئے اور یہ ربیع الاول میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو ان کو غوث اعظم کے قول کے مطابق محرم میں جشن منانا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلقہ اگر دیکھا جائے تو امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری فتح الباری کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور رمضان میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا محرم میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا سفر میں، بعض نے کہا جو ہے رجب کے اندر حضور کی ولادت ہوئی۔ مگر مشاہیر جو قول ہے، جو سارے علماء نے جس قول پر اتفاق اور اجماع کیا ہے، امت کا جس پر اجماع رہا ہے، وہ قول ربیع الاول کا قول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی ولادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ اب یہاں ایک اور بات، ایک اور توجہ سے یہ بات سنیں کہ مختلف ایک ڈیفرنٹ انداز میں یقیناً یہ بات سننے کو ملے گی، کیونکہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھائی یہ تو پہلے بھی سن لیا، یہ پہلے بات میں نے اس طرح بیان نہیں کی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں یہ جو بات بیان فرمائے گئے کہ حضور کی ولادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن یہاں یہ بات بھی ان شیطانوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ بھائی حضور کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، مگر پھر بھی ان شیطانوں نے ہٹ گرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا حضور کا وصال تو حضور کی وفات تو 12 ربیع الاول ہے، حضور 12 کو پیدا نہیں ہوئے، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں حضور 12 کو پیدا ہوئے، مگر حضور کی وفات بھی تو 12 کو ہے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ کسی صحیح مستند اتھنٹک مورخ نے، عالم نے اس بات کو ذکر نہیں کیا۔ علامہ سہیلی
بہت بڑے تاریخ کے اور حدیث کے امام گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی جو شارح بخاری ہے، آپ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا جو وصال ہے صحیح قول کے مطابق وہ 2 ربیع الاول ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، اس دن جشن نہیں بنانا چاہیے، تو میں یہاں ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی صورت میں 12 ربیع الاول حضور کا وصال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پیر کے دن، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن اور 12 کو ہوا نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو کہا جاتا ہے کہ حضور کا وصال ہوا 11 ہجری میں، لیکن 10 ہجری کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا وہ کیا تھا؟ حجۃ الوداع، آخری خطبۃ الوداع جو آپ نے دیا تھا، آخری حج فرمایا اپنی زندگی کا، اور خطبۃ الوداع جو ہم سنتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، تو وہ 9 عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، تو اگر اس 9 ذی الحجہ سے چلے اور 11 ہجری کا سال آ جائے تو چاند چاہے 30 کا ہو یا 29 کا ہو، کسی حال میں 12 ربیع الاول آ ہی نہیں سکتا۔ یہ علماء نے آخری قول یہ بات بیان فرمائی۔ پھر یہ کہہ دیا چلو اگر تم 12 کا قول کرتے ہو تو ہم یہاں پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ غم منانے کا صرف شریعت نے 3 دن کا حکم دیا ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں، جبکہ خوشی کی کوئی حد نہیں، لمیٹیشن نہیں، لہٰذا ہم ماہ ربیع الاول میں حضور کا جشن ولادت بناتے ہیں، خوشی بناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اس کو یاد رکھو۔ پھر یہاں یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، وہ کہے کہ کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو؟ کیا صحابہ نے کوئی میلاد بنایا، صحابہ نے اس طرح جلوس نکالا، صحابہ نے لائٹنگ کی، چراغاں کیا، جھنڈے لگائے؟ تو ہم یہاں ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، شریعت کا یہ قاعدہ قانون نہیں، یہ اصول نہیں ہے کہ جو کام صحابہ کریں وہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، اگر جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو اس طرح بہت سا بگاڑ جو ہے لازم آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کچھ زمانہ قبل جائیں تو حضور کے زمانے میں تو صرف جمعہ کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، خطبہ کی جو اذان ہوتی ہے وہ ایک ہی اذان، لیکن اس دور میں دیکھیں تو ہر مکتبہ فکر کے یہاں 2 اذانیں کہی جاتی ہیں۔ ایک اذان جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ در حقیقت اذان ثانی ہے، دوسری اذان جو بدعت ہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا جو ہے رواج پڑا، اور اس وجہ سے کہ جمعہ کے لیے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سستی کی وجہ سے، اپنی کاروبار زندگی میں مصروفیت کی وجہ سے نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بازار جہاں لوگ مصروفیات میں، کاروبار زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس بازار میں جا کر اذان کہی جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، سعی کرو، کوشش کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور پھر خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو در حقیقت یہ دیکھا جائے، اگر وہ کہے کہ صحابہ نے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لہٰذا تم کس طرح یہ کام کرتے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ 2 اذانیں جمعہ کی ہوتی ہوں، یہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا رواج پڑا، تو لہٰذا پھر تم اس بدعت کے اندر۔ اسی طرح عالی شان مسجد، کیونکہ کسی بھی کام کو ناجائز اور حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی ہوگی، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔
اشیاء میں اصل جو ہوتی ہے وہ اباحت ہوتی ہے، فی نفسی کوئی بھی کام ہو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی عالیشان مسجد، اور یہ مائک پر بیان ہو رہا ہے اور آپ بیان سن رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں تو یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جائز ہے، ٹوپی پہننا جائز ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے جائز کام کر رہے ہیں۔ ہاں آپ اس سے یہ سوال کرو اگر یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ کوئی دلیل دو، دلیل سے ثابت کرو کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، لہٰذا ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے عدم جواز، اس کے ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ کام کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی اسی طرح آپ مسجد کے مینار اور مسجد کے گنبد، یہ صحابہ کے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس کا رواج، یہ تو بعد میں صحابہ کے زمانے بھی نہیں، یہ تو بہت صدیوں کے بعد یہ عالیشان مساجد اور یہ گنبد اور مینارے کا یہ رواج پڑا۔ تو بہت سے افعال تو ایسے ہیں کہ خود ہم ان بدعات کے اندر مبتلا ہیں، مائک پر اذان دینا، مائک پر نمازیں پڑھانا، اور نہ جانے ہم جو ہے کیسے کیسے اعمال کے اندر، افعال کے اندر مبتلا ہیں۔ تو کیا ہمیں وہاں بدعت نظر نہیں آتی؟ ہم کیا کہیں گے؟ لہٰذا کوئی بھی کام ناجائز اسی صورت میں ہوگا جب وہ شریعت سے ٹکرائے یا شریعت کے خلاف ہو، یا کوئی اس پر شرعی دلیل آ جائے تو پھر وہ کام حرام ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے۔ فی نفس ہی کوئی کام اصلاً ناجائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، خوبصورت مجلدہ، ایک جلد کے اندر 30 پارے، ایک جگہ جمع، اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اور زبردست عالی شان پیپر کے اندر۔ تو اب حضور کے زمانے میں کیا ایسا تھا؟ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہونا شروع ہوا۔ تو پھر ہم یہاں پر کیا کہیں گے کہ قرآن کو آپ کس طرح پڑھ رہے ہو؟ تو یہ بدعت نظر نہیں آتی؟ صرف میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈے لگانا، اور دیگر ہم جتنے بھی میلاد النبی کے نام پر کام کرتے ہیں، آپ کو صرف وہی فعل ناجائز اور حرام اور بدعت نظر آتا ہے؟ تو در حقیقت یہ بغض رسول کی بو آ رہی ہے کہ اندر سے دل جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، حضور سے دشمنی اور عداوت کی بو آ رہی ہے۔ میرے امام لکھ دائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، بس حضور کا جشن ولادت ہم قیامت تک بناتے رہیں گے، حضور کا جشن ولادت لوگ بناتے رہے، ہم بناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کا ذکر ہوتا تھا، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کا لوگ جشن مناتے تھے، حضور کا جشن لوگ مناتے رہیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے، جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے صرف حضور کی ذات کو نشانہ بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، حضور کی ذات، کیونکہ حضور کی جو ذات ہے وہی اصل ایمان ہے، وہی جان ایمان ہے، دین کی بنیاد، دین کی اصل وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کی توہین و تنقیص کی گئی، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خاکے بنائے گئے، نہ جانے کیسا کیسا جو ہے آپ کی توہین اور کیسی کیسی آپ کی جو ہے عصمت کو پامال کیا گیا، تقدس کو پامال کیا گیا، مگر میرے امام فرماتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے ہیں۔ ان کو، شیطانوں کو، بد مذہبوں کو صرف اور صرف جلانے کا ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ حضور کا جس طریقے سے، جس عقیدت و محبت کے ساتھ
آپ حضور کا جشن بنا سکتے ہیں بنائیں اور جلائیں۔ یہ لوگ جل جل کے سڑ جائیں گے، جل جل کے مر جائیں گے، مگر یہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ حضور کا جشن نہیں بنانا۔ حضور کا جشن صرف وہی مناتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دم بھرنے کا اظہار وہی کرتا ہے جو حضور کا سچا غلام ہے، حضور سے محبت کرنے والا۔ یہ کل جہاں کی نعمتیں اللہ ہمیں ان نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، اس جہاں میں آئے اور جتنی بھی انعام و اکرام کی اللہ عز و جل ہم پر بارشیں برسا رہا ہے، وہ در حقیقت وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت کافروں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی دنیاوی عذابات سے نجات کا سبب ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کا اظہار کرنا چاہا، اپنی معبودیت کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنی بھی ثنا و توصیف ہے، جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ مگر قربان جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو اس بات کا اپنی ذات سے متعلق اعلان فرمایا کہ وہ ذات رب العالمین ہے، مگر اپنے محبوب کے لیے کتنے پیارے لفظ کا انتخاب فرمایا، رحمت للعالمین، کہ اللہ کی ذات رب العالمین، ہم اسے معبود برحق سمجھتے ہوئے، اسے وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ مگر ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین تسلیم کرتے ہیں، وہ در حقیقت رب کی عطا سے مخلوق سمجھتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس آیت مقدسہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں لا فرق بین المسلم والکافر۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین نے، علامہ آلوسی اور بڑے بڑے مفسرین نے یہی لکھا کہ یہ جو حضور رحمت للعالمین ہے، لا فرق بین المسلم والکافر، کہ اس کے درمیان مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں، کہ لا فرق بین المسلم والکافر، کے مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، بلکہ نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ وہ کس معنی میں؟ قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے جب تک آپ کا وجود مسعود ان کے درمیان موجود ہے، اللہ رب العزت انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دنیاوی عذاب سے یہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مفسرین نے جو آیت مقدسہ کی تفسیر بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ سابق اگر پچھلی قوم کا مطالعہ کریں، حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنی ان انبیاء کی قومیں آئی، ان کی اقوام آئی، تو جس قوم نے جس نبی کی، جس رسول کی نافرمانی کی، تو کسی قوم پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو گئے، عذاب الہی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ان اقوام میں سے، ان قوموں نے، یہود و نصارہ نے، زرتش نے اور دیگر اقوام نے جو نبی ان قوموں کی طرف آتے رہے، انہیں رشد و ہدایت کی دعوت دیتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، وحدانیت کی دعوت دی، مگر ان کی قوموں نے ان کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیا، ان کی عزت ناموس کو پامال کیا، استحصال کیا ان کی عزت کا۔ مگر اللہ رب العزت سے رہا نہیں گیا، اللہ رب العزت نے فوراً ان پر عذاب الہی نازل فرما دیا۔ کوئی قوم
دریائے نیل میں غرق ہو گئی، کسی کو سور بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، تو کوئی قوم طوفان نوح کا شکار ہوئی، کسی پر آسمان سے بجلی آ گری، کسی پر آسمان سے پتھر برس پڑے، تو کوئی قوم دریائے نیل میں غرق ہوئی۔ مگر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا، مگر حضور کی رحمت کا صدقہ کفار بھی اس سے مزے لے رہے ہیں۔ اب دنیاوی عذاب ان پر نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور اس عالم کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن مرنے کے بعد ان پر عذاب ہے، محشر کے روز ان پر عذاب ہے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کے بے ادب گستاخ تو مرنے کے بعد بھی ضرور قہر الہی کے اندر مبتلا ہوں گے، عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں نا طائف کے میدان میں جب حضور علیہ السلام کو تبلیغ اسلام دیتے ہوئے روکا تو کفار نے آپ پر کیا ظلم کیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لوہان کر دیا، اور آپ کی جو نعلین مبارک تھی وہ خون سے بھر گئی تھی۔ اللہ، ملک الجبال جو پہاڑوں پر فرشتہ مقرر ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے، یہ آپ کو ستا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو لہو لوہان کر دیا، آپ کی نعلین خون سے بھر گئی، یا رسول اللہ بس آپ حکم دیجیے ان کو ابھی پہاڑوں کے درمیان مسل دیا جائے، پیس دیا جائے۔ مگر حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ حضور شفیق ہے، مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، کیسی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ظرف دیکھیں حضور کا اعلیٰ ظرف، حضور فرماتے ہیں یہ اگر ایمان نہیں لاتے مجھ پر، یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا ہوا، ان کی جو آنے والی نسل ہے وہ میرا کلمہ پڑھے، وہ مجھ پر ایمان لائے گی۔ تو دیکھیں کتنا ستایا گیا رسول اللہ کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم مجھ پر ہوا، جتنا مجھے ستایا گیا، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کسی رسول پر اتنا جو ہے ان کی عزت کا استحصال نہیں کیا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کائنات کے لیے آئے تو رحمت بن کر آئے، فضل بن کر آئے۔ تو جب حضور عالم جہاں کے لیے، اس عالم کائنات کے لیے رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، تو پھر ہم ان کی خوشیاں کیوں نہ منائیں، ان کا جشن کیوں نہ منائیں، کیوں ان کے نام پر خوش نہ ہو، کیوں ان کے نام پر غریبوں کی مدد نہ کریں، کھانا نہ کھلائیں لوگوں کو، غریبوں کی حاجت روائی نہ کریں، کیوں ان کے نام پر جلوس نہ نکالیں، کیوں ان کے دن کو پرجوش طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائیں۔ تو لہٰذا دن منانا، اب لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے دن کو خاص کیسے کر لیا، دن کو خاص نہیں کر سکتے۔ تو دن کو خاص کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تخصیص شرعی کہلاتا ہے اور ایک تخصیص عرفی کہلاتا ہے۔ یہ یاد کر لو، یہ دلائل یاد کر لو، بہت کام دیں گے آپ کو۔ توجہ سے سنو، توجہ ہے میری طرف، سمجھ میں آ رہی میری بات، زیادہ مشکل تو گفتگو نہیں کر رہا۔ تو دن کو خاص کرنے کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی صورتیں بلند آواز سے بتائیں؟ دو، تخصیص شرعی، تخصیص عرفی۔ بھائی نماز 5 وقت کی نماز ہے، بھائی فجر اپنے وقت پر ہو رہی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ اپنے اپنے وقت پر یہ نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح حج اپنے وقت پر ہوتا ہے، رمضان آتا ہے اس کے روزے فرض ہو جاتے ہیں وہ اپنے وقت پر۔ تو جتنے بھی شرعی معاملات دیکھتے ہیں تو وہ تخصیص شرعی کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص کر دیا، اللہ رسول نے ان کو خاص کر دیا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایک تخصیص عرفی ہوتا ہے، یعنی اپنے پاس سے دن کو خاص کر لینا۔ مثال کے طور پر زید کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اب کیا کرتا ہے وہ، بھائی سفر کا مہینہ چلتا ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، کانسیپٹ نہیں۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند کب نظر آئے گا، تو اب ربیع الاول جیسے ہی ہوتا ہے تو لوگوں میں جو ہے شادیوں کا رواج بڑھ جاتا ہے۔
تو بچی کی ڈیٹ فکس کرنا، دن تاریخ لینا، یہ اپنے پاس سے اس کو خاص کر لے. اسی طرح بھائی فجر کی نماز، ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے، عصر کی نماز 5:15 بجے ہے، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے فوری بعد عشاء کی نماز 8:15 بجے. یہ ہم دن کو نماز کا وقت خاص کر رہا ہے. حالانکہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اذان ہوتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، جماعت ہو جاتی تھی. لیکن ہم نے نمازوں کا وقت خاص کیا. تو در حقیقت یہ نمازوں کا جو وقت خاص کر رہے ہیں یہ ہم اپنے پاس سے لوگوں کی سہولت کے لیے. تو مولانا صاحب اگر نمازوں کا وقت خاص کر لیں اپنے پاس سے تو یہ جائز ہو جائے. اب ان کو ختم بخاری کرنا ہے، افتتاح بخاری کرنا ہے، نئے سال کا درجے کا مدارس کا قیام کر کے نئے سال کے درجے کا آغاز کرنے کے شوال سے نئے سال کا درجہ اور شعبان میں اس کا اختتام ہو جائے گا. تو آپ یہ خاص کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے. تو ہم اگر سویم 10واں 40واں جو اگر خاص کر لیتے ہیں جس کی اصل وہ صرف اصال ثواب ہے، تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم اس کو خاص کر لیتے ہیں دنوں کو. تو دنوں کو اپنے پاس سے خاص کر لینا اگر یہ تخصیص عرفی تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. آپ اپنے پاس سے دنوں کو خاص کر لیں، مختلف اس میں تہوار بنائیں تو وہ جائز ہو جائے. لیکن اگر ہم کسی دن کو خاص کر کے اس دن میں تہوار بنا لیں، سیلیبریشن کر لیں، تو پھر آپ کو مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ دن کو خاص کیسے کر لیا بھائی؟ تو دن کو خاص کرنا دو طرح سے ہے، تخصیص شرعی اور تخصیص عرفی. یہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا اور اس سے آپ بہت سارے مسائل نکال سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اب دیکھیں یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے عید میلاد النبی، اب اس پر دو دلائل اور بڑے اتھینٹک جو ہے بات کرنے جا رہا ہوں، گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اور میں اس دن کو عید کا دن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے احادیث سے ثابت کروں گا کہ یہ دن اگر اس دن کو عید کہہ دیا جائے، عید میلاد النبی کہہ دیا جائے، تو اس دن کو حضور کے جشن ولادت کے دن کو عید کا دن کہنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. قرآن نے فرمایا اللہ نے انہیں اللہ کے ایام، اللہ کے دن یاد دلاؤ. عبداللہ ابن عباس صحابی رسول مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد جو ہے وہ دن ہے جس دن کوئی عذاب آیا ہو یا پھر کوئی نعمت یا رحمت اتری ہو. عذاب کا دن ہو تو انہیں غم اور خوف کے ساتھ، تاکہ ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، انہیں یاد دلاؤ. اور رحمت اور نعمت کا دن، اس دن جب رحمت یا نعمت کا کوئی دن آ جائے تو اس دن لوگوں کو چاہیے کہ جشن منائے، خوشیاں منائے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ غم اور خوف کا دن کس طرح منانا ہے اور رحمت اور نعمت کا دن کس طرح بنانا ہے، تاکہ عمر بھر اللہ کی شکر گزاری ہوتی رہے. تو ہم جشن ولادت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے، ولادت مصطفیٰ ہے، ہم جشن کی صورت میں بناتے ہیں، خوشی کی صورت میں بناتے ہیں نا. غم اور خوف کی صورت میں تو نہیں بناتے. غم تو کوئی اور کرتا ہے، ہم تو ولادت مصطفیٰ کے دن حضور کا جشن بناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا کوئی نعمت حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کوئی رحمت حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ تو حضور سب سے افضل رحمت ہے، حضور سب سے افضل نعمت ہے. لہٰذا اس دن رحمت اور نعمت کا جو دن ہے اس کو خوشی کی صورت میں، جشن کی صورت میں بنایا جائے. اب آپ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ کے اندر یوم موسیٰ بنایا، یوم نوح بنایا، یوم آدم بنایا. اور امام بخاری، امام بیہقی، امام عسقلانی، امام مسلم یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یوم عاشوراء یوما تعظمہ یہودی وتتخذہ عیدا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری، امام مسلم صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور توجہ طلب بات یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو دن حضور فرما رہے ہیں کان یوم عاشوراء، عاشورہ کا جو دن ہے
تعظمہ یہودی، یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں؟ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، اور اس دن کو عید بناتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب یہودیوں سے یہ پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن عاشورہ والے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ کو نجات۔ تو جب حضور نے یہ سنا تو رسول اللہ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کے شعار کو مت اپناؤ، مگر بات یہاں آ رہی ہے جب یہودیوں نے یہ کہا کہ اس دن عاشورہ والے دن حضرت موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضور نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم صوموہ انتم، اور اپنی قوم کو، اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان یہودیوں سے کہا کہ موسیٰ کے بنسبت تمہارے ہم زیادہ قریب ہیں، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا صوموہ انتم۔ اگر حضور چاہتے دن کو آگے پیچھے کر دیتے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، مماثلت نہ ہو، مگر حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے قریب تو تمہاری بنسبت ہم زیادہ اقرب ہیں، قریب ہیں، اولا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو جو سیلیبریٹ کیا جائے، اس دن جو تہوار منا کر گزارا جائے، وہ روزہ رکھ کر منایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا روزہ رکھ کر۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کس طرح عید کا دن ہے؟ اس وجہ سے عید کا دن ہے کہ اس دن خلق آدم، اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ پانی پلائیں کو، پانی ڈالیں۔ اس دن حضرت آدم، توجہ ادھر کریں، توجہ، اس دن درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرنے کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ امام بخاری آگے لکھتے ہیں کان یوم تستر فیہ الکعبہ، کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ غلاف کعبہ، اس دن غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو غلاف کعبہ چڑھائے جانے والا دن حضور فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے، اس دن کو غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ اس دن کعبے کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، لہٰذا عاشورہ کا جو دن ہے وہ غلاف کعبہ کا دن ہے۔ تو عاشورہ کا دن غلاف کعبہ کا دن، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس دن کو بھی منایا جائے۔ تو غلاف کعبہ، کعبے پر غلاف چڑھانے کا دن ہو تو منایا جائے، اور یوم نجات کا دن ہو تو دن منایا جائے، یوم آدم منایا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر لگی تو وہ دن منایا جائے۔ تو جس دن اس کائنات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہو، انبیاء کے سردار اور افسر بن کر آئے ہو، تو پھر اس دن کو کیوں نہ منایا جائے، اس دن کو پھر کیوں نہ منایا جائے۔ تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی اور توہین ہو جائے گی کہ سارے ایام منائے جائیں۔ امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ یوم نوح بھی بنایا گیا، یوم آدم بھی بنایا گیا، یوم غلاف کعبہ بھی بنایا جاتا ہے، اور یوم موسیٰ بھی بنایا گیا، لہذا سارے ایام منائے جا رہے ہیں، مگر جب رسول اللہ کی ولادت کا دن آ جائے تو پھر ہم اس دن کو نہ منائیں، تو اس سے بڑی بے وفائی اور جفا کیا ہوگی۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی اور امام طبرانی اس حدیث پاک کو کوٹ فرماتے ہیں۔ ادھر توجہ کریں، ایسا کوئی سانحہ، کوئی حادثہ نہیں ہوا، ہلکا سا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو کیا کیا جائے؟ اس دن کے بارے میں یہ کہا گیا حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام، امام بخاری اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے یہ کہا کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر پہ چھوڑ کر آ جائیں، ان کو کوئی خوف زدہ نہ ہو، کوئی ڈرے نہ ان سے، ان کو ہاتھ پکڑے اور گھر پہ چھوڑ کر آ جائیں ان کو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اب آپ دیکھیں عید منانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک یہودی کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر تورات میں یہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا بنا دیں۔ حضرت عمر نے اس یہودی سے کہا کہ کون سی آیت؟ اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب یہاں پر حضرت عمر نے جب یہ سنا، امام بخاری آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دن کون سا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال عمر انی لأعرف فی ای یوم انزلت فی یوم الجمعہ وفی العرفہ وہما لنا عیدان۔ حضرت عمر اس یہودی سے کہنے لگے کہ تم تو ایک عید بنانے کا دعویٰ کر رہے ہو، خبردار سنو، مجھے معلوم ہے کہ جس دن یہ آیت مقدسہ اتری وہ دن عرفہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ دن عرفہ کا دن تھا اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن تم ایک عید بناتے اور ہم دو عیدیں بناتے۔ کتنے بناتے؟ دو عیدیں بناتے۔ وہما لنا عیدان، ہم دو عیدیں بناتے۔ تو لہٰذا حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ عرفہ کا دن بھی عید کا دن اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن۔ تو جس دن ایک آیت مقدسہ اترے تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ تو ایک آیت اترے تو اس دن کو عید کا دن بنایا جائے، اور جس دن آیت الہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو، حضور سید عالم اس عالم کائنات میں بھیجے جائیں، مبعوث کیے جائیں، تو پھر اس دن کو عید نہ بنایا جائے؟ آیت الہیہ جس پر سارا قرآن اتارا گیا، ساری آیات کا نزول ہوا، تو وہ دن پھر عید کا دن کیوں نہ بنایا جائے؟ امام بخاری نقل فرماتے ہیں حضور حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کوٹ فرماتے ہیں کیونکہ اس پر بھی طنز کیا جاتا ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھو ان سنیوں کو، دیکھو، ہمیں تو خیر بریلوی کہا جاتا ہے لیکن بریلوی بڑے شوق سے کہتے ہیں اور طنزاً کہتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو، یہ ابو لہب کی دلیل کو پیش کرتے ہیں، اس کافر کی دلیل کو، اس کافر کی حجت کو پیش کر کے جشن ولادت مناتی ہیں۔ اب آ جاؤ، بڑی پیاری بات بڑے تحقیق کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابو لہب کو آ کر، ابو لہب کی جو لونڈیا تھی کیا نام تھا؟ سویبہ۔ کیا نام تھا؟ صوبیہ کہتے سویبہ۔ اس نے حضور کو گود میں اٹھایا، حضور کی ولادت ہوئی، سویبہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر دوڑے دوڑے آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو تیرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، اب تیرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے۔ ابو لہب خوش ہوا اور ابو لہب نے محمد کی ولادت یا نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں بنائی تھی، خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی بنائی تھی کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو، میرا بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب لونڈی کو آزاد کیا۔ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں امام بخاری نقل فرماتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں،
وہ اپنی مصنف میں نقل فرماتے ہیں، امام بیہقی سنن کبریٰ میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام عسقلانی نے فتح الباری میں، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، اور مخالفوں کا جو بڑا شارح بخاری گزرا ہے انور شاہ کاشمیری، اس نے فیض الباری میں، اور کثیر محدثین نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت عباس سے امام بخاری حدیث لیتے ہیں، حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں سویا تو ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد ابو لہب میرے خواب میں، ابو لہب چونکہ حضرت عباس کا بھائی تھا، میرا بھائی خواب میں آتا ہے، تو میں نے ابو لہب سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد تم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے نیچے آگ، میرے اوپر آگ، میرے دائیں آگ، میرے بائیں، میرے آگے پیچھے آگ، دن رات آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور میری انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اسے پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ امام بخاری حضرت عباس اس کو نقل فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، اب کثیر محدثین نے حضرت عباس سے نقل فرمایا، اب اگر یہ خواب تھا تو اسے خواب سمجھ کے پھینک دیتے، بھائی خواب ہے، خواب حجت تھوڑی ہوتا ہے، مگر حضرت عباس نے اسے حجت بنا کر نقل کیا، روایت کیا، اور امام بخاری کہ جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتا، تو اب جب بے عشق نبی پڑھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آؤ تو حضرت عباس نقل فرما رہے ہیں، روایت فرما رہے ہیں، اور امام بخاری حجت کے طور پہ اور کثیر اور درجنوں محدثین حجت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے بھتیجے کی ولادت کا جشن بنایا تھا تو اس کافر پر رب مہربان ہو گیا، تو ہم تو رسول اللہ کے پیدا ہونے کا جشن بنا رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، آپ کو نبی مانتے ہیں کہ نبی تسلیم کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جشن مناتے ہیں، اور مسلمان اگر حضور کی ولادت کا جشن منا لیں تو جب کافر کو اجر مل سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر مسلمان کیا محروم رہے گا؟ تو مسلمان کا پھر اجر کیا ہوگا؟ لہٰذا حضور کے جشن میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے وہ اسراف و گناہ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ حضور کا جشن منانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر چراغاں کرنا، آپ کا جشن ولادت بنانا، یہ عین سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی جتنی خوشیاں منا سکتے ہو مناؤ، اپنے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، عشق رسول کی شمع کو فروزا کرو، انشاءاللہ دل میں عشق مصطفیٰ رہے گا، یہ جشن ولادت منانے کا سلسلہ رہے گا، یہ حضور کے نام پر جلسہ و میلاد کا سلسلہ رہے گا، یہ جلوس میلاد نکالتے رہیں گے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہیں گے، حضور کے غم میں روتے رہیں گے، حضور سے محبت کرتے رہیں گے، حضور کا ادب کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت کام آئے گی، یہ عشق رسول مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئے گا۔ امام بخاری نے 7 مقامات پر، 7 میں سے صرف 1 مقام پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صرف امام بخاری جو ہے مختلف طرق سے صرف 1 مرتبہ اس کو ذکر فرمایا، مگر فرمائے امام بخاری نے 6 مقامات ایسے ہیں جو کمپلسری، جو سوال کا جواب لازم ہے، واجب ہے، وہ صرف رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امام اعلیٰ حضرت اعلیٰ سنت، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب قبر میں حضور سے پوچھا جائے گا، اور حضور سے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیے نبی ہے یا رسول ہے، کون ہے، خاتم الانبیاء؟ نہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا پھر
رحمت للعالمین کہا کرتا تھا، افضل البشر کہا کرتا تھا، حضور کی ثنا و توصیف بیان کرتا تھا۔ تو حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ 6 مقامات ایسے ہیں، لہٰذا جو عاشق صادق ہوگا وہ تو بلا جھجک بول اٹھے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو میرے وہی آقا و مولا ہے جن کا میں جشن ولادت منایا کرتا تھا، جن کے نام پر چراغاں کیا کرتا تھا، جن کی محافل سجایا کرتا تھا، جن کے نام پر انگوٹھے چوما کرتا تھا، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگایا کرتا تھا، حضور پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ 6 مقامات ایسے کہ وہ سوال کا جواب وہ ضروری ہے دینا، وہ سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے معمور کرو، حضور کی یاد میں رو، حضور کا عشق اپنے سینوں میں بھر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ محبت رسول کام آئے گی، مرنے کے بعد اور محشر کے اندر بھی یہ محبت رسول انشاءاللہ کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، میلاد مصطفیٰ سے مت جل، حضور کی عظمت اور فضیلت سے مت جل کہ میں نے یا تو نے حضور کو یہ مقام نہیں دیا، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حضور کو یہ فضیلت اور یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میرے آقا کی تم پر عنایت ہی نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وما علینا البلاغ۔